أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي لله فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے انسان کو صراط مستقیم کا راستہ دکھانے کے لیے جناب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً سوالات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا. ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کی کوشش کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جس قوم میں جس معاشرے میں نبی کو بھیجنا ہوتا تھا وہ انہی میں سے ہوتا تھا تاکہ ان کو بات سمجھانے میں آسانی ہو سکے. جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل اللہ پیغمبر ہیں، خلیل ہیں. آج کا ہمارا جمعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے لے کر تقریباً آپ کو آتش نمرود تک کا ایک سفر ہے، اس تک کا یہ سفر یہ جمعے کا عنوان ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دور میں پیدا ہوئے، اور نمرود ہی کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو نبوت سے نوازا. دنیا میں تقریباً 4 بادشاہ ایسے آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت قائم کی ہے، پوری دنیا میں ان کو حکومت ملی ہے. 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا ذوالقرنین حیدر، اور 2 کافر تھے. ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پوری دنیا پر حکومت ان لوگوں نے قائم کی. ان بادشاہوں میں، دنیا کے کافر بادشاہوں میں ایک بادشاہ کا نام آتا ہے نمرود، جس نے تقریباً 1700 سال تک دنیا پر حکومت قائم کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ بڑا متکبر اور اسی طریقے پر بڑا ظالم انسان تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حکومت اتنی بڑی مضبوط تھی کہ پورے جہاں تک اس کی حکومت موجود تھی وہاں پر اس کا طوطی بولتا تھا،
اور ظلم اور تشدد کی وجہ سے لوگ اس کو اپنا الہ مانتے تھے، معبود مانتے تھے، خدا مانتے تھے اپنا۔ لیکن رب العالمین کی ذات جو چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے وہ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ اس کے آس پاس ہر وقت نجومی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، محافظ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، جو اس کو ایک ایک پل کی خبر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طریقے پر یہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے اس کے نجومی تھے، تو اس نے نجومیوں کی حالت دیکھ کر کہا کہ کیا مسئلہ ہو گیا، آپ کا منہ چڑھا ہوا ہے، کیا ہو گیا، آپ کی شکل بنی ہوئی ہے؟ تو ان نجومیوں نے اس سے کہا کہ آپ کی بادشاہی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کا خطرہ، آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہوگا، جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ بادشاہ تھا، اس نے پوچھا بچہ پیدا ہو چکا ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ ابھی تک اپنے باپ کی پشت میں ہے، ان 3 راتوں کے اندر اندر وہ باپ کی پشت سے ماں کے رحم کے اندر آ جائے گا۔ بادشاہ وقت تھا، بڑا متکبر بھی تھا، ظالم بھی تھا، اسی وقت یہ اعلان جاری کر دیا کہ آج کے بعد بادشاہی آرڈر ہے، کوئی شخص بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ یہ آرڈر اس نے جاری کر دیا اور اس نے ہر جگہوں میں اپنے محافظ بھیج دیے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی توحید، اللہ اتنی مضبوط، اللہ پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے اس کی طاقت ہے وہ کر سکتا ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہے تو دشمن کے گھر کے اندر پیدا کر دے، اللہ چاہے موت کے سارے آثار ظاہر ہو، اور اللہ اگر بچانا چاہے تو انسان کو اللہ بچا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس بادشاہ نمرود نے جس وقت یہ آرڈر جاری کیا، جس دن یہ آرڈر جاری کیا، اسی رات کو اس کا ایک محافظ تھا جس کا نام تھا آذر۔ یہ اس کا بہت ہی خاص اور عین ترین اس کا محافظ تھا، جس کے ہاتھ میں ہمیشہ تلوار ہوتی تھی اور ایک ہاتھ کے اندر خوشبوئیں پکڑی ہوئی ہوتی تھی۔ ساری رات بادشاہ وقت کی چارپائی کے قریب کھڑے ہو کر آپ کی حفاظت کرتا تھا، نمرود کی حفاظت کرتا تھا۔ جس دن اس نے یہ آرڈر جاری کیا، اسی رات کو جتنے بھی درباری تھے، جتنے بھی محافظ تھے، وہ سب کے سب سو گئے، سوائے اس آذر کے۔ یہ آپ کا محافظ تھا، آپ کا محافظ تھا۔ اس وقت اس آذر کی بیوی آئی، اس نے آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ دونوں نے اسی بادشاہ کے محل کے اندر رات کو آپس میں ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کے ملنے پر باپ کی پشت سے، آذر کی پشت سے ماں کے رحم کے اندر جو نطفہ ڈالا، اس سے جو بچہ پیدا ہوا، اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کی طاقت دیکھیں، جو بادشاہ پوری دنیا پر حکومت کر کے یہ آرڈر جاری کر رہا ہے، رب تعالیٰ اسی کے گھر کے اندر، اسی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو پیدا کرنے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ دنیا کی طاقت کچھ بھی نہیں۔ میرا اللہ چاہے ایک سیکنڈ کے اندر ساری دنیا کا پلٹا پلٹ دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ نمرود کا آرڈر جہاں کا تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اگلے دن جب دربار میں سب درباری پہنچے تو پوچھا، ہاں نجومیوں بتاؤ
کیا ہوا؟ کہا کہ بادشاہ وقت وہ بچہ باپ کی پشت سے ماں کے رحم کے اندر آ چکا ہے۔ اس نے دوسرا آرڈر جاری کیا، کہا کہ آج کے بعد جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کا سر تن سے جدا کر کے قتل کر دیا جاتا۔ بادشاہ کا آرڈر تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، ان کی والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ ہائے میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور یہ تو بادشاہ کا آرڈر ہے، وہ اس کو قتل کر دے گا۔ وہ ایک دور جگہ میں غار میں چلی گئی، ایک علاقے میں چلی گئی، وہاں غار میں وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس غار کو نور سے بھر دیا تھا، اور جس وقت ایک ہفتہ گزرا تو آپ کی والدہ آپ کو وہاں چھوڑ کر آنے لگی تو بڑی پریشان تھی کہ یہاں پر میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی، نہ جانے پیچھے سے کوئی درندہ آ جائے، کوئی جانور آ جائے، میرے بیٹے کو کاٹ لے، مار دے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، دل میں 100 خیال آتے ہیں۔ جب بھی چھوڑتی پھر دل میں خیال آتا، پھر سوچتی اگر میں نہیں جاؤں گی تو بادشاہ کو پتہ چل جائے گا۔ رب تعالیٰ کی ذات نے انتظام کرنا تھا۔ والدہ وہاں پہ چھوڑ کے آ گئی، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ جبریل امین وہاں پہنچے، اپنی انگلیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ مبارک کے اندر ڈالتے، ایک انگلی سے شہد نکلتا، ایک سے دودھ نکلتا۔ جب والدہ ایک ہفتے کے بعد واپس آئی تو بیٹے کی تربیت دیکھی، بچے کی تربیت ہو رہی ہے، بچہ بڑھ رہا ہے، بڑی حیران ہوتی، یہ کیا وجہ ہے؟ یہاں تو کوئی ہے نہیں، یہ تو غار ہے، یہاں تو آنا مشکل ہے، اور بچے کی تربیت ہو رہی ہے، بچے کو کچھ ہو بھی نہیں رہا، تو بڑی حیران ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے، چھوٹے سے بچپن کا زمانہ، دودھ پینے والا زمانہ ختم ہوا، ایک مرتبہ اپنی والدہ سے بات چیت کر رہے تھے۔ بچپن کا زمانہ ہے، نبی اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اللہ کا خاص ہوتا ہے۔ تو اس نے پوچھا امی آپ کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب تو آپ کا باپ ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ وہ مجھے روٹی دیتا ہے، مجھے کھانا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ پھر میرے باپ کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ آپ کے باپ کا رب نمرود ہے جو اس کو کھانا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موافق تھے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ نمرود کا رب کون ہے؟ آخر نمرود بھی تو کھانا کھاتا ہے، اس کا رب کون ہے؟ تو وہ چپ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی شکایت جو ہے نا آپ کے باپ کے آگے کروں گی کہ آپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہو، اور یہی بات اگر نمرود کو پہنچی، آپ کا باپ تو اس کا ذاتی محافظ ہے اور ہمارا تو جینا آپ حرام کر دو گے۔ تو باپ جس وقت گھر میں آیا تو ماں نے سارا واقعہ سنایا، وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا ابراہیم آپ نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں تو ایسی باتوں کا قائل ہوں۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا ڈرایا دھمکایا، اگر آپ نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہم آپ کو گھر سے نکال دیں گے، ہم آپ کو فلاں سزا دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مجھے بتاؤ پھر نمرود کا رب کون ہے؟ نمرود بھی تو ایک انسان ہے، وہ بھی تو ایک پیدائش ہوا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، رب کی تو صفت یہ وہ کھانا نہیں کھاتا، اس کو نیند نہیں آتی، یہ تو سوتا بھی ہے، یہ تو ساری صفات اس کے اندر انسانوں والی ہیں۔ اگر یہ خدا ہے تو بتاؤ پھر اس کے خدائی کے اوپر دلائل کیا ہیں؟ اس کے اندر تو خدا والی صفت ہی کوئی نہیں۔ تو باپ نے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، اس سال میں 2 مرتبہ میلہ لگاتی تھی، یعنی جس طرح ہمارے یہاں 2 عیدیں ہوتی ہیں اس طرح ان کے یہاں 2 میلے ہوتے تھے، عید ہوتی تھی ان کی۔ تو یہ آتش پرست تھے، آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے۔ جو چیز سامنے آئی، چاند چمکا کہا یہ ہمارا رب ہے، جب وہ غروب ہو گیا کہا نہیں ستارے ہمارے رب ہیں، جب ستارے غروب ہو گئے سورج چڑھ آیا کہا یہ ہمارا رب ہے، پتھر کی کوئی مورتی ملی اس کو اٹھایا کہا یہ ہمارا رب ہے،
اپنے ہاتھ سے بت بناتے، کہتے یہ ہمارا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارا رب ہے کون؟ یہ تو ہر 5 منٹ کے بعد آپ کا رب چینج ہو رہا ہے، یہ کیسی رب کی صفت ہے؟ کبھی آپ کہہ رہے ہو ہمارا رب نمرود ہے، کبھی پتھر ہے، کبھی کون ہے، کبھی کون، یہ رب کیسا ہے تمہارا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے میلے کے اندر چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح آسمان کی طرف دیکھا تو کہا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری تو طبیعت خراب ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا کہ آپ وہاں پر جا کر کے جو کفر اور شرک اور عناد کرتے ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہو، اس سے تو میں بیمار ہوں، اس سے تو میں بیزار ہوں، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب وہاں چلی گئی، آپ نے ایک لویا، ایک کلاڑی لی جس بت خانے کے اندر ان کے بت پڑے ہوئے تھے، اور ایک بت بہت بڑا تھا، سب بتوں کے سامنے اچھے اعلیٰ قسم کے کھانے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہنے لگے بتوں یہ تمہارے سامنے کھانے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کیا تمہیں ہو گیا ہے، تم یہ کھانا نہیں کھا رہے؟ وہ بت تھے، پتھروں کے بنے ہوئے تھے، وہ کہاں بول سکتے تھے، وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے بت تھے ان سب کے کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کے ہاتھ، کسی کے پاؤں، کسی کو کہاں سے کاٹ دیا۔ اتنے میں شیطان سیدھا اس میلے میں پہنچا اور کہا کہ تم تو یہاں عیاشیاں کر رہی ہو، جا کر اپنے خداؤں کی حالت دیکھو، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کا ناک کٹا ہوا ہے، کسی کے بازو کٹے ہوئے ہیں۔ اور جب وہاں سے آئے تو دیکھا کہ ایسا ہی تھا، بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے اللہ کی ذات کو، یہ تو ہمارے خداؤں کا کیا حال برا بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کون آدمی ہو سکتا ہے جس نے ہمارے خدا کے ساتھ یہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان ہے، اس کو ان بتوں کی برائی کرتے ہوئے دیکھا، بادشاہ وقت کا آرڈر تھا، کہا کہ جلدی جلدی ان کو ادھر پیش کرو۔ یہ کیا کر دیا اس نے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر کے پوچھا یہ آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو بڑا بت ہے، وہ جس کے کندھے کے اوپر کلاڑی رکھی ہوئی ہے، اسی کو ان کے ساتھ ضد ہوئی ہوگی کہ یہ باقی بھی خدا بنے ہوئے ہیں، میں تو بڑا ہوں، انہوں نے یہ اٹھ کے ان کو مار دیا ہوگا۔ آپ اس سے پوچھئے، آپ مجھ سے پوچھئے کہ یہ آپ نے کیوں کر دیا، اپنے سے چھوٹوں کو مار دیا ہے۔ تو قوم والے کہنے لگے ابراہیم آپ کو پتہ ہے نا یہ بولتے نہیں ہیں، اللہ کا پیغمبر وہاں پہ پھر جو جملہ کہتا ہے نا توحید جو ہوتی ہے رب کی، کہا عقل کے اندر جو بولتے نہیں ہیں اس کو بلاتے ہو، پھر تم جس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہو، جس کو اپنا الہ مانتے ہو، جو نہ بولتے ہیں نہ کھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، ان کے سامنے تم جا گرے ہو۔ روایتوں میں آتا ہے وہاں جو لوگ سمجھدار تھے نا وہ کہنے لگے بات ابراہیم کی صحیح ہے، لیکن کیا کریں اگر ہم کلمہ چھوڑ دیتے ہیں نمرود کا، ہم ابراہیم کا کلمہ پڑھ لیں گے، پھر دنیا میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کبھی کبھی انسان اس وجہ سے بھی کلمے کی دولت پہ نہیں آتا، یا کلمے کی دولت میں آ کے شرک اور بدعات و خرافات اس لیے کرتا ہے، قوم اور برادری والے کیا بولیں گے، علاقے والے کیا بولیں گے، اپنے خاندان والے کیا بولیں گے۔ اللہ کی ذات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اگر جاتی ہے چلی جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہوتا ہے ہوتا جائے، لیکن قوم اور برادری والوں کے غم کی وجہ سے، ان کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا انسان مجبور بن جاتا ہے۔ ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا ہمارے بتوں کے ساتھ ہو گیا، بڑے غصے میں آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو سخت سزا دی جائے۔ کسی نے کہا قتل کر دیا جائے، کسی نے کیا سزا رکھی، کسی نے کیا سزا رکھی۔ نمرود کا ایک وزیر تھا، اس کا نام تھا حامان، اس نے کہا کہ اس طرح کیا جائے، ایک آگ جلائی جائے، اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو ڈالا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہتے ہیں اتنی زیادہ آگ جلائی گئی، اب آگ کے اندر ڈالنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، اور جو بھی حربہ استعمال کرتے وہ ناکام ہو جاتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو راستہ بھی بتایا
کہ آپ جس وقت تک یہ کلمات نہیں پڑھ کے مجھے اس آگ میں پھینکو گے اس وقت تک آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے وہ کلمات پڑھی، شیطان نے ان کو آ کر ساری بات بتائی، اس طرح آپ رسکیں لگاؤ اور اس کے بعد آپ ان کو اس طرح وہاں پہ چھوڑ دو اور یہ آگ میں جا کر گر جائیں گے۔ اسی طرح انہوں نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے آگ میں چلے گئے۔ جس وقت آپ آگ میں پہنچے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجازت سے فرشتے آگے، جبریل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، یہ سارے فرشتے آگے۔ پانی والے فرشتے نے کہا اگر آپ اجازت دیں ہم بارش برسا کے اس آگ کو ختم کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا خود آئے یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا کہ آئے تو اپنی مرضی سے لیکن اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، جو ذات میری یہ ہے اگرچہ آپ اس کی ذات اس کی اجازت سے آئے، وہ مجھے براہ راست دیکھ رہا ہے، وہ مجھے اگر میں حق پہ ہوا مجھے کبھی جلائے گا نہیں۔ منع کر دیا، پہاڑوں کے فرشتوں کو سب کو منع کر دیا۔ وہ آگ آپ پر گلے گلزار بن گئی۔ قرآن کہتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا کہ ہے آگ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی بھی ہونا ہے اور سلامتی والا بھی بن جانا ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، آگ کی صفت ہے جلانا، آگ کا کام ہے کہ انسان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے، لیکن جس آگ کے اندر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر نہ ڈالیں، ساری دنیا بھی مل جائے وہ آگ نہیں جلا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے، ساری کی ساری بادشاہی، وزیر مشیر، سارے کے سارے جادوگر آپ کے نجومی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ آگ کے اندر ہیں، لیکن آگ نے آپ کو جب جلایا نہیں وہ بڑے حیران ہوئے۔ یہ جو آگ کا وزیر تھا حامان، اس نے دیکھ کر کہا کہ ابراہیم آپ کا رب ہے بالکل سچا، لیکن کیا کریں، مانتے ہیں تو یہ وزارتیں اور ساری چیزیں چلی جائیں گی۔ انکار کر کے بیٹھ گئے۔ کافی ٹائم دیکھنے کے سوچنے کے بعد اس نمرود کو اتنا غصہ آیا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ باری باری پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ جو پتھر آتا منجنیق کے ذریعے آپ پہ پھینکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات طاقت والی ذات تھی، وہی پتھر آپ پر اس طرح آ کے کھڑے ہو گیا، آپ پہ سایہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو آگ تھی اس سے جو انگارے تھے وہ آپ کے لیے پھول کے باغ بننا شروع ہو گئے۔ کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام بتاؤ دنیا کے سب سے بہترین دن کون تھے؟ کہا کہ سب سے میری زندگی کے بہترین جو دن 40 گزرے ہیں وہ آگے آتش نمرود میں جو آگ میں نے گزارے ہیں وہ دن تھے۔ پوچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا امتحان اتنا زیادہ سخت تھا، آزمائش اتنی زیادہ سخت تھی، رب تعالیٰ روزانہ سلام بھیجتا تھا، اللہ روزانہ سلام بھیجتا تھا، اللہ حالات پوچھتے تھے۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ جو تکالیف ہوتی ہیں، جو سب سے زیادہ مشکلات آتی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام پہ آتی ہیں، اور جو پھر ان کے جتنے قریب ہوتا ہے اس پر آتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا جو راستہ ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ انسانوں کی فلاح اور بہبود کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی کا باقی واقعہ آتش نمرود سے نکل کر کے آپ نے جو شام کی طرف سفر کیا اور وہاں سے آگے نکل کے پھر اپنے بیٹے کی قربانی تک جو آپ کا سفر ہے وہ بہت ہی توحید پرست سبق ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس سے جلدی تشریف لائیں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی